لیکن اب خبر یہ ہے کہ یورپی ایئر لائنس نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی پروازیں آخری وقت پر منسوخ کر دی ہیں۔ یورپی ایئر لائنس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال طیاروں کی کمرشل پروازوں کے لیے سازگار نہیں ہے، اور پروازوں کی یہ معطلی یعنی یہ جو ہفتہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد پورے ایک ویک کے لیے جاری رہے گی، اور اگلی اتوار کو اس ساری صورتحال پر دوبارہ غور کر کے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا مشرق وسطیٰ کے حالات ایسے ہیں کہ کمرشل فلائٹس کو جاری رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل بہت جلد ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور ترک وزیر خارجہ نے یہ انکشاف انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشنز کی بنیاد پر کیا ہے۔ ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ترک وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ترک انٹیلیجنس کے پاس اس بات کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اگر ماضی کی طرح یعنی جون میں جو اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ کیا اسرائیل کے حملے ایران کے اوپر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں یا غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد امریکی فوج ان حملوں کے اندر شامل ہو جائے گی۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس مرتبہ ایران کا رد عمل شدید ترین ہوگا، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ایران پر ہونے والا کوئی بھی حملہ جو کہ اگلے کچھ دیر میں متوقع ہے، اس کے ریجن کے اوپر بہت ہی زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے یورو ٹائفون طیارے بھی قطر کی العدید ایئر بیس پر منتقل کر دیے ہیں، اس کے باوجود کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ دونوں کے تعلقات نہ صرف بہت زیادہ کشیدہ ہیں، بلکہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اوپنلی امریکہ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے افغان جنگ میں برطانوی فوجیوں کی قربانیوں کو تسلیم نہ کرنے پر امریکہ کو سخت لتاڑا بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ جناب برطانوی فوجیوں کی اس تضحیک پر امریکی حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن امریکی حکومت نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی طرف سے اٹھائے جانے والے معافی کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیری بیرا تھا امریکہ کا یو ایس ایس ابراہم لنکن اور سٹرائک گروپ، یہ بھی خلیج میں داخل ہو گیا ہے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران پر حملہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اس بات کی تصدیق ایران کے پاسداران انقلاب کے سرکردہ کمانڈر کی رائٹرز کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں بھی سامنے آئی ہے، جس میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ ایران کو ایک مکمل جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایران اس کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس صورتحال میں ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ممکنہ حملے کی صورت میں ایرانی فوج کے رد عمل کے حوالے سے اور ایرانی فوج کی طرف سے جوابی کارروائی کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران پہلے کی طرح متحد بھی ہے اور ہر طرح کی بیرونی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار بھی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارے دے رہی ہے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی ایران کے اوپر کارروائی کے لیے یکسو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کے اوپر نئی پابندیاں عائد کرنے کے معاملے پر بھی غور و فکر شروع کر دیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ایران کے جوہری پروگرام اور فوجی بحالی کو روکنے کے لیے حملے کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ منظرنامے میں محدود یعنی سمبولک اٹیکس، رجیم کے سربراہوں کو نشانہ بنانا اور بڑے پیمانے پر آئل انسٹالیشنز کو اٹیک کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے اہم امریکی جو ذرائع ابلاغ ہیں، جن میں وال سٹریٹ جرنل ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، فاکس نیوز ہے، یہ واضح طور پر اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ امریکہ نے آلموسٹ اس بات کو فائنلائز کر لیا ہے کہ ایران کو ہر طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا، اور ان کا یہ ماننا ہے
کہ آئل انسٹالیشنز پر اٹیک کر کے اور ایران کی فوجی صلاحیت کو متاثر کر کے ایران کو صدیوں بلکہ دہائیوں پیچھے دھکیلنا اس وقت امریکی اور اسرائیلی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حملے کی صورت میں ایران امریکہ کی علاقائی بنیادوں اور اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے وسیع جنگ کا امکان ہے، اور امریکہ کی جو فوج ہے اور پینٹاگن اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ اپنی پہلی سٹرائک ہی اتنی طاقتور کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد ایران جواب دینے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایران کی موجودہ اندرونی کمزوریوں جیسے احتجاج اور بجلی کی کمی جیسے جو صورتحال ہے اس کو موقع سمجھ رہا ہے اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ نگاروں کے مطابق 2026 میں براہ راست تصادم کا امکان بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے الرٹ لیول بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اور میزائل خطرہ اب ختم کرنے کا وقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر جو ہے ایران کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے اوپر کارروائی کسی بھی وقت متوقع ہے۔ حکان فیدان نے جو ہے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دے گا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اسرائیلی حکام ایک مختلف راستہ اختیار کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران میں پیش رفت کے بارے میں انقرہ کے نقطہ نظر کے بارے میں کہا کہ ترکی علاقائی استحکام اور سلامتی کا خیال رکھتا ہے اور ایران میں کسی طرح کی فوجی مداخلت کا مخالف ہے۔ ایران میں ملک گیر مظاہروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، اس لیے ہم اس معاملے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ترک انٹیلیجنس کے پاس بھی مصدقہ معلومات موجود ہیں کہ اسرائیل اس وقت ایران پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور یہ فوجی کارروائی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ اس پرسپیکٹو میں جو ترک میڈیا ہے اس نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے اس انٹرویو کے کلپ کو بھی حکان فیدان کے انٹرویو کے دوران چلایا، جہاں پر ترک صدر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ایران کو اسرائیلی حملے کے بعد اب سماجی بدامنی کے نئے امتحان کا سامنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ایرانی بھائی اس دور سے گزر جائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ نے جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کے اس ریمارکس پر کہا کہ بڑے بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایران کے مسائل کو حل کرنا ترکی کے مفاد میں ہے، لیکن ابھی تک مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ترکی جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت اختلاف پایا جاتا ہے، خاص طور پر رجیم چینج کے حوالے سے جو امریکی کوششیں ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کو کسی بھی صورت اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے۔